مضمون: رشوت، بدعنوانی، کرپشن اقدامات۔ رشوت سے مراد رشوت خوری، ہیرا پھیری اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے ایسے فوائد اور ناجائز آمدنی حاصل کرنا جس سے اچھائی یا برائی کی تمیز مٹ جائے۔ رشوت ستانی یا بدعنوانی معاشرے کی اچھائیوں کو گھن کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ رشوت ایک ایسی لعنت ہے جس سے معاشرے میں عدل و انصاف ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسلام میں رشوت ستانی حرام ہے۔ حدیث شریف میں ہے: الراشی والمرتشی فی النار۔ ترجمہ: رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ سرکاری اداروں کے ساتھ بڑے بڑے نجی ادارے بھی، چاہے جائز کام ہو یا ناجائز کام، بغیر رشوت دیے کام نہیں ہوتا۔ جب ریاست کے بدعنوان اور رشوت خور افسران ناجائز اور غلط طریقے استعمال کر کے ان پیسوں سے اپنی شان و شوکت بڑھا کر معاشرے کے دوسرے لوگوں کے ذہنوں پر یہ تاثر ڈالتے ہیں کہ بغیر محنت کے کس طرح ناجائز ذرائع آمدنی پیدا کیے جا سکتے ہیں، اور پھر ان کا معیار زندگی دیکھ کر لالچ میں آ کر باضمیر انسان بھی بے ضمیر بن کر رشوت لینے لگتے ہیں۔ جب کچھ لوگ رشوت لینے میں ملوث ہوتے ہیں تو وہ ایماندار شخص کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ ملکی دولت کا بڑا حصہ اور ترقیاتی فنڈز کے پیسے بڑے منصوبوں کے لیے منظور کروا کر خود ہڑپ کر کے عوام کی سہولتیں پہنچانے والے منصوبے وہیں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں یا تاخیری حربے استعمال کر کے بجٹ کو دگنا کر دیتے ہیں، یا خراب اور ناکارہ پروجیکٹ بنا کر ساری رقم اپنی جیبوں میں بھر لیتے ہیں اور اپنی کرپشن چھپانے کے لیے دوسروں کو بھی حصہ دے دیتے ہیں۔ اس طرح بہتی گنگا میں سب ہاتھ دھوتے ہیں۔ جب اوپر کی سطح پر بدعنوانی ہوتی ہے تو نچلی سطح تک اس کا اثر پہنچ جاتا ہے اور معمولی عہدے والا بھی اس برائی میں ملوث ہو جاتا ہے۔ گورنمنٹ سیکٹر ہو یا معاشرے کا پرائیویٹ سیکٹر، ڈاکہ عوام کی جیبوں پر بھی ڈالا جاتا ہے۔ عوام کو کوئی بھی کام کروانا ہو، چاہے پاسپورٹ بنوانا ہو یا شناختی کارڈ، غیر قانونی تعمیرات کی اجازت درکار ہو یا غیر قانونی پانی، بجلی اور گیس کے کنیکشن، رشوت اور بدعنوانی کا بازار ہر جگہ گرم ہے۔ ملک کے بڑے بڑے اداروں میں بڑے عہدے ہوں یا ملازمتیں رشوت دے کر حاصل کر لی جاتی ہیں، اور پھر نااہل اور نالائق لوگ ادارے کو بد انتظامی اور تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرتے ہیں۔ اقدامات: اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے اچانک دولت مند بن جانے والوں پر اعلیٰ عدالتی نظام اور کرپشن کے ادارے اور FIA والے چھان بین کر کے ایسے افراد کو قانون کے شکنجے میں لائیں۔ غربت اور جہالت کا خاتمہ کر کے لوگوں کو سادہ طرز زندگی اختیار کرنے کی طرف حکومت راغب کرے اور پرتعیش سامان کی درآمد پر پابندی عائد کرے۔ وطن سے محبت کا جذبہ پیدا کیا جائے تاکہ عوام ملکی مفاد میں کام کریں۔ ذرائع ابلاغ کے ذریعے معاشرے میں عوام کے ذہنوں میں اس احساس کو اجاگر کیا جائے کہ دین اسلام میں ایک مسلمان کو زندگی کے ہر شعبے میں ایمانداری، دیانت اور سچائی کا ساتھ دے کر اپنی دنیا بھی سنوارنا چاہیے اور آخرت بھی، کیونکہ یہ زندگی بہت مختصر ہے اور ابدی زندگی تو مرنے کے بعد کی ہے۔